الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے تابعین کے واقعات، اور انشاءاللہ عز و جل آج بھی ہم کسی نہ کسی بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے واقعے کو سنیں گے، اور اس سے انشاءاللہ عز و جل کچھ مدنی پھول آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعی کروں گا۔ آئیے پہلے چلتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ چنانچہ شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے پیج نمبر 2 پر یہ حدیث پاک رقم فرمائی ہے کہ مسلمان جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو ہمیں تو کثرت سے درود پڑھنا چاہیے کہ جب تک بندہ درود پڑھتا رہتا ہے اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ صبح و شام، دن رات، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، آتے جاتے، ملتے جلتے، یہاں تک کہ مصافحہ و معانقہ کرتے درود پاک پڑھا کیجیے۔ دیکھیے اس کی برکتوں سے انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی کیسی خیر، دین و دنیا کی کیسی بھلائیاں ہمارا مقدر بنتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بصرہ کے ایک نوجوان کا بیان ہے کہ میں ایک قافلے میں حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ تمیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بہت بڑے تابعی بزرگ گزرے، ان کے ساتھ سفر میں تھا۔ جب ہم پر رات آئی تو ہم نے پانی کے قریب ایک جھاڑی نما کثیر درختوں والے مقام پر پڑاؤ کیا۔ تو عامر بن عبداللہ نے اپنا سامان سمیٹا اور اپنا گھوڑا ایک درخت کے ساتھ باندھ کر اس کی رسی کو لمبا چھوڑ دیا اور گھاس پھوس جمع کر کے اس کے سامنے ڈالا تاکہ وہ سیر ہو جائے، اور خود جھاڑی میں داخل ہو کر اوجھل ہو گئے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں ان کے پیچھے جا کر دیکھتا ہوں کہ وہ اس رات کے وقت میں جھاڑیوں میں داخل ہو کر کیا کر رہے ہیں۔ وہ چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک ایسی جگہ جا کر رک گئے جس کے چاروں طرف بہت سارے درخت تھے، اور وہ جگہ آنکھوں سے ظاہراً نظر نہ آتی تھی، یعنی اس قدر وہ جنگلوں کے اندر، درختوں کے اندر، جھاڑیوں کے اندر جگہ تھی، عام آدمی کو دور سے نظر نہ آئے کہ کوئی انسان بھی یہاں موجود ہوگا۔ کہتے ہیں کہ ایسے مقام پر جا کر میں دیکھتا ہوں کہ حضرت نے اپنا رخ قبلے کی طرف کیا، اللہ اکبر کبیرہ، اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ان کی نماز سے زیادہ اچھی، کامل اور خشوع والی نماز کبھی نہیں دیکھی۔ پھر جب وہ اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ پاک سے دعا اور سرگوشی شروع فرما دی۔ جو کلمات وہ دعا میں کہتے رہے ان میں سے بعض یہ ہیں: اے میرے مولا، تو نے اپنے حکم سے مجھے پیدا کیا اور اپنی مشیت سے مجھے دنیا کی آزمائشوں میں ڈالا، پھر مجھے حکم دیا کہ میں اپنے نفس پر قابو پایا کروں۔ اے میرے زبردست قوت و طاقت والے مولا، اگر تیری مہربانی شامل حال نہ ہو تو میں کیسے اپنے نفس پر قابو پا سکتا ہوں؟ اے میرے مولا، تو جانتا ہے کہ اگر یہ دنیا و ما فیہا، یعنی یہ پوری دنیا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اس کے تمام خزانے میرے ہو جائیں اور پھر تیری رضا کے بدلے مجھ سے مانگ لیے جائیں تو میں تیری رضا کے حصول کے لیے یہ سب کچھ قربان کرنے میں ہرگز دیر نہ کروں۔ اے ارحم الراحمین،
مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، یعنی وہ مجھے گناہوں کی طرف نہ لے جائے۔ اے میرے مولا، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، مجھ پر ہر مشکل آسان فرما اور مجھے ہر فیصلے پر رضا عطا فرما۔ مجھے تجھ سے بے حد محبت ہے، اس لیے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ میری صبح اور میری شام کس حالت میں گزرتی ہے۔ اس طرح سے قبلہ عامر بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نوافل کی ادائیگی کے بعد مناجات کرتے رہے، گریہ وزاری کرتے رہے، اللہ کے حضور دعا کرتے رہے۔ وہ بصری نوجوان کہتا ہے کہ پھر مجھے اونگ آ گئی اور میں نے اپنی دونوں پلکیں جھکا لی، یعنی میں سوتا رہا، یہاں تک کہ جب میں بیدار ہوا تو دیکھا کہ عامر اسی طرح اپنی جگہ نماز اور دعا میں مشغول تھے، یہاں تک کہ صبح فجر کا وقت ہو گیا۔ جب ان کو فجر کا وقت معلوم ہونے لگا تو انہوں نے فجر کے فرض کی نماز ادا کی اور پھر دعا کرنے لگے، اور اس وقت کی دعا جو میں سنتا ہوں وہ یہ تھی: اے میرے مولا، اب تو صبح ہو گئی اور لوگ صبح سے شام تک تیرے فضل یعنی روزی کی تلاش میں لگ گئے، اور ان میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی حاجت اور ضرورت ہے، اور عامر کی حاجت یہ ہے کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ، میری اور ان سب کی حاجتیں پوری فرما دے۔ اے کرم کرنے والے، اے اللہ، میں نے تجھ سے 3 چیزیں مانگی، ان میں سے 2 تو نے عطا فرمائی اور 1 روک دی۔ اے اللہ، وہ 1 چیز بھی عطا فرما دے تاکہ میں تیری ایسی عبادت اور بندگی کروں جیسے میں چاہتا ہوں اور جیسے میرا ارادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کی مناجات حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ تمیمی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مولا سے کرتے رہے، اور اس کے بعد جب دعا سے فارغ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھے تو آپ نے مجھے دیکھ لیا اور سمجھ گئے کہ میں نے یہ پوری رات اسی جگہ گزاری ہے، تو بہت غم زدہ ہوئے، کیونکہ میں نے ان کی پوری کیفیت دیکھ لی تھی، اور ناراضی اور افسوس کے ساتھ کہنے لگے: اے میرے بھائی، میرا خیال ہے کہ آپ رات بھر مجھے دیکھتے رہے ہیں۔ میں نے کہا: جی ہاں۔ تو کہنے لگے: آپ نے میری جو حالت دیکھ لی ہے اس کو پردے میں رکھے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ میں نے کہا: اللہ کی قسم، اگر آپ نے مجھے وہ 3 چیزیں نہیں بتائیں جو آپ نے اپنے رب سے مانگی ہیں تو میں آپ کی اس حالت کو سب پر آشکار کر دوں گا جو میں نے دیکھی ہے۔ تو کہنے لگے: خدا کے لیے ایسا مت کرنا۔ تو میں نے کہا: میری پھر وہی شرط ہے کہ جو میں نے آپ کو بتا دی ہے، کہ مجھے بتائیے کہ آپ نے وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو اپنے مولا تبارک و تعالی سے مانگی ہیں، جس میں سے 2 آپ کو مل گئی ہیں اور 1 ابھی تک نہیں ملی، جس پر آپ اپنے مولا کے حضور عرض کر رہے تھے۔ جب انہوں نے میرا اصرار دیکھا تو کہنے لگے: اچھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کو گواہ بنا کر میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ کسی اور کو یہ نہیں بتائیں گے۔ میں نے کہا: اللہ پاک کی قسم، آپ کے ساتھ پکا وعدہ ہے کہ جب تک آپ زندہ رہیں گے میں آپ کا راز فاش نہیں کروں گا۔ تو کہنے لگے: مجھے اپنے دین کے بارے میں سب سے زیادہ خوف عورت کی طرف سے تھا، یعنی مجھے دین کے لیے سب سے بڑا خطرہ عورت لگ رہی تھی، کیونکہ عورتوں کی آزمائش سے آدمی بے دین اور گناہگار ہو جاتا ہے۔
تو میں نے اپنے رب تبارک و تعالی جل علا سے یہ دعا مانگی تھی کہ پروردگار عورتوں کی محبت میرے دل سے نکال دے۔ میرے رب عز و جل نے میری یہ دعا قبول فرما لی۔ اب میری حالت یہ ہے کہ جب میں نامحرم عورت کو غلطی سے بھی میری اگر اس پر نظر پڑ جائے تو مجھے یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ عورت ہے یا دیوار ہے، یعنی عورت کو دیکھنے سے مجھ پر کوئی اثر اور ہیجان کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا خاص مجھ پر کرم ہے۔ میں نے کہا ایک تو یہ چیز ہو گئی، اب دوسری بتائیے۔ کہنے لگے کہ دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے اپنے رب تبارک و تعالی جل علا سے یہ دعا کی کہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرے سوا کسی سے نہ ڈروں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تیرے سوا کسی سے نہ ڈروں۔ میرے رب عز و جل نے میری یہ دعا بھی قبول فرمائی کہ اس کائنات میں اپنے مولا، اپنے مالک، اپنے خالق عز و جل کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ میں نے کہا تیسری چیز، کہنے لگے میں نے اپنے رب تبارک و تعالی سے دعا کی تھی کہ مجھ سے نیند کو ختم کر دے، سونے کو، نیند کو ختم کر دے، تاکہ میں رات دن جیسے چاہوں اپنے رب کی عبادت کروں۔ تو میرے رب نے یہ تیسری چیز مجھے عطا نہیں فرمائی، یعنی یہ میری دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ جب میں نے ان کی یہ باتیں سنی تو ان سے کہا خدا کے لیے اپنے اوپر ترس کھائیں، نرمی کریں، کیونکہ آپ ساری رات نماز میں کھڑے ہو کر اور سارا دن روزے کی حالت میں گزارتے ہیں، حالانکہ جنت تو آپ کے اس عمل سے بھی کم عمل کے ذریعے مل سکتی ہے، اور آگ سے بچاؤ آپ کی اس جد و جہد، آپ کی اس کوشش سے بھی کم کوشش کے ساتھ ممکن ہے۔ یہ سن کر کہنے لگے مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ایسی جگہ مجھے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے جہاں شرمندگی کوئی فائدہ نہ دے۔ اللہ کی قسم میں عبادت میں اس وقت تک کوشش کرتا رہوں گا جب تک میرے اندر کوشش اور جد و جہد کی طاقت باقی رہے گی۔ پھر اگر مجھے نجات مل جائے تو وہ اللہ پاک کی مہربانی ہوگی، اور اگر میں جہنم میں داخل ہو جاؤں تو یہ میری ہی کوتاہی اور گناہوں کی وجہ سے ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کیا کہنے ان لوگوں کے، کیا انداز ہیں ان لوگوں کے، کیا انفرادیت ہے ان لوگوں کی، کیسے اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کے پیارے تھے یہ لوگ کہ ساری ساری زندگی راتیں عبادتوں میں گزارتے تھے، دن روزوں میں گزارتے تھے، وقت کو دعا کے لیے صرف کیا کرتے تھے، اللہ کے حضور کیا کیا مانگا کرتے تھے اور مولا انہیں کیا کیا عطا فرماتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ تمیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ واقعہ اپنے اندر ہم سب کے لیے کس قدر زبردست مدنی پھول لیے ہوئے ہے۔ آج عبادت میں دل لگتا کس کا ہے؟ عبادت کرنے کو جی چاہتا کس کا ہے؟ عبادت کی طرف راغب ہوتا کون ہے؟ عبادتوں میں سب سے بڑھ کر عبادت نماز۔ اللہ اللہ، آج مسلمانوں کی اکثریت نماز پڑھنے سے دور، نمازوں کا علم حاصل کرنے سے دور، نماز کی رغبت اختیار کرنے سے دور، نمازوں میں وقت گزارنے سے دور، اللہ نماز کی طرف متوجہ ہونے سے دور، اور پھر نماز جو پڑھتے ہیں خشوع کا حال، خضوع کا حال، اور نمازوں کو جس طرح پڑھنے کا حق ہے، اس کے ارکان کو ادا کرنے کا حق ہے، اس معاملے میں کیفیات اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے معزز میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ملاحظہ تو فرمائیے
کہ عامر بن عبداللہ تمیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عبادت سے کیسی محبت کیا کرتے تھے، اور آج ہم عبادتوں سے کیسے جی چرانے والے ہیں، ہم عبادات کے متعلق کیسی دوری اختیار کرنے والے ہیں، ہم نمازوں کا ذوق اور نمازوں کا شوق اور نمازوں کی رغبت کس قدر اختیار کرنے والے ہیں، یہ ہم سب کے لیے توجہ طلب بات ہے۔ اللہ سیدنا عامر بن عبداللہ تمیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پاکیزہ عبادتوں کا صدقہ، آپ کی ریاضتوں کا صدقہ، آپ کے مجاہدوں کا صدقہ، آپ کے قیاموں کا صدقہ، آپ کے سجود کا صدقہ، آپ کی رقتوں کا صدقہ، آپ کے سوز و گداز کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، ہمیں بھی خلوت و جلوت میں نماز ادا کرنے کی توفیق دے۔ اور آپ نے دیکھا کہ عامر بن عبداللہ تمیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس طرح دور جا کر درختوں کے سائے میں ایسی جگہ پر کہ کوئی نہ دیکھے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نمازوں کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں پہلے ہوا کرتا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اور آج کا معاملہ ہے نیکی کر یا نہ کر سوشل میڈیا پر ڈال۔ ایک تو نیکی کر اور سوشل میڈیا پہ ڈال، میں یہ بات نہیں کر رہا، نیکی کر یا نہ کر سوشل میڈیا پہ ضرور ڈال، ہمارا مزاج ہی ہو گیا۔ وہ اللہ والے اخلاص کی کون سی منازل پر تھے، اور ایک ہمارا حال ہے، ہماری ریاکاریوں کا کیا حال ہے، ہمارے دکھاوے کا کیا حال ہے۔ اللہ اللہ اللہ، پچھلے دنوں دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا نے بڑی زبردست پوسٹ بھیجی تھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، میں نے بھی دیکھی، کہ کوئی بھی موقع ہوتا ہے ہم لوگوں کو بتانے سے نہیں کتراتے، وہ غریب کی مدد کرنا، اور چاہے اپنے بٹوے کی رقم کا سب سے چھوٹا نوٹ، سب سے گلا ہوا نوٹ، سب سے اجڑا ہوا نوٹ بھی اگر کسی کو نکال کر دیں گے یا مسجد میں ڈالیں گے تو اس پر بھی سیلفی کھینچیں گے، پکچر کھینچیں گے، اس کو بھی جناب ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ کسی غریب بچی کی شادی میں اپنے گھر کا تھکا ہوا فرنیچر بھی دیں گے تو اس کے متعلق بھی بتائیں گے، اپنے بچوں کے پہنے ہوئے کپڑے بھی اگر کسی کو دیں گے تو وہ بھی جناب دنیا کو بتائیں گے، اپنے گھر کی ماسیوں کو اپنے گھر کا بچا ہوا کھانا بھی دیں گے نا تو وہ بھی دنیا کو بتا رہے ہوں گے۔ اللہ نے عمرے کی توفیق دی، حج کی توفیق دی، تو دیکھا ہے، یہ دیکھی بھالی چیز ہے، کعبۃ اللہ پر وہ کیفیت ہونی چاہیے، وہ رقت و سوز ہونا چاہیے، وہ دنیا سے بیگانگی والی کیفیت ہونی چاہیے کہ میں گناہگار، ادنا، سیاہ کار، بھاگا ہوا مجرم اپنے مولا کی جناب میں حاضر ہوا ہوں، مگر وہاں پر بھی اس بات پر متوجہ نہیں ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہاتھوں میں سیل فون ہے اور دنیا کو بتا رہے ہیں، اپنی ہی گھر کی محرمات اس کی اسکرین پر آ رہی ہیں، پیچھے والے سینکڑوں لوگوں کو بھی غیر محرموں کو دیکھنے کا گویا کہ موقع فراہم کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ طواف خانہ کعبہ ہے تو دیکھنے پر زور ہے، سیلفیوں پر زور ہے، سوشل میڈیا پر انہیں ماں کے، اور جناب والا فیس بک پر لگے ہوئے ہیں اور انسٹاگرام پر لگے ہوئے ہیں، اور پتہ نہیں کس کس پر کیسے کیسے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کعبے کے کعبے، مدینہ طیبہ میں سنہری جالیوں کے سامنے حاضری کا شرف ہے۔ اللہ اللہ، میں گناہگار، گناہوں کے سوا کیا لاتا، نیکیاں ہوتی ہیں سرکار، نیکوکار کے پاس کیفیت تو یہ ہونی چاہیے تھی، میں شرم کے مارے ڈوب جاؤں، ایک قدم بھی اٹھانا مجھ پر بھاری ہو، مگر حالت کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت بھی دیکھتے ہیں کہ بس وہ موبائل فون سامنے ہے، ہیڈ فون لگا ہوا ہے، کئیوں نے تو یہ بھی تکلف نہیں کیا ہوتا کہ ہیڈ فون لگا ہوا ہو جناب، دوستوں کے سامنے فیس بک پر لائیو سنہری جالیوں کے سامنے وہ انداز اختیار کر رہے ہوتے جیسے ماں بدولت ایک بہت بڑا کارنامہ کیا ہوا ہے۔ ارے خدا کے بندوں، سوچو تو صحیح، آپ یقین مانیے اکثریت کا حال یہ دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر سیلفیاں ہونی چاہیے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ویڈیوز بننی چاہیے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہمارے منہ پر ہنسی ہونی چاہیے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں ہم دنیا کو سکھا رہے ہوں کہ جناب والا اس طرح سے سوشل میڈیا پر آنا چاہیے۔ یہاں تو عاجزی کا بازو ہونا چاہیے، انکساری کا بازو ہونا چاہیے، نگاہیں جھکی ہونی چاہیے، شرم کے مارے ڈوب مرنے والی کیفیت ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس نامہ اعمال میں ہے ہی کیا، اور ہم ان مقامات پر کیا کر رہے ہوتے۔ یہ سوشل میڈیا نے تباہی پھیلا دی، تباہی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسا نہ کرے، ایسا ہرگز نہ کرے۔ یہ اللہ والوں کی عبادتوں کے حال تھے کہ وہ چھپ چھپ کر عبادتیں کرتے تھے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ، ہم تو اول تو کچھ کرتے نہیں ہیں، پھر کریں تھوڑا بہت جو ہو جائے تو وہ بھی جناب والا دنیا بھر کو دکھاوے کی ملک ہو جائے۔ تو ایسا نہ کرو،
ایسا نہ کیجیے، ایسا نہ کیجیے۔ اور پھر دوسری بات دعاؤں کے اعتبار سے کہ 3 تراکیب جو دعاؤں کی تھی، آپ نے غور کیا کہ وہ 3 تراکیب کیا تھی؟ کہ اللہ پاک سے سیدنا عامر بن عبداللہ تمیمی رحمت اللہ علیہ نے 3 چیزیں کیا مانگی؟ پہلی بات کہ عورت کی محبت دل سے نکل جائے۔ اور ادھر میرے نوجوان کا حال کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، انہی موبائل فونز کے ذریعے سے، انہی الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنے آپ کو روزانہ کی بنیاد پر غیر محرم عورتوں کے ساتھ جب تک بات نہ کر لے، یہ رات بھر کے پیکیجز لے کر جب تک کسی کی بہن بہو بیٹی کو تنگ نہ کر لے، اپنے محلے کے نکڑ پر کھڑا ہو کر آنے جانے والی بیٹیوں کو جب تک تاڑ نہ لے، یہ موٹر بائک لے کر رکشوں کے پیچھے جانے والا، موٹر بائک لے کر چنگجیوں کے پیچھے جانے والا، موٹر بائک لے کر گرلز کالج کے سامنے کھڑے ہونے والا، موٹر بائک لے کر ہائی اسکول گرلز کے سامنے کھڑے ہونے والا، موٹر بائکس لے کر جناب والا کسی بھی چہرے کو تاک کر اور پھر معاذ اللہ سما معاذ اللہ گویا کہ اس کو گھر پر چھوڑ کر آنے کا مزاج ہمارے پاس ہے۔ اور پھر رات کے سناٹے میں سب سے چھپ کر ہم انہی موبائل فون کے ذریعے سے جو کام کر رہے ہوتے، ایک تعداد ان سائٹس کا رخ کرتی ہے کہ جہاں پر شرم و حیا کا پیکر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مگر آج کا نوجوان ہے کہ وہ ایک اولیاء اللہ تھے، وہ اللہ کے پیارے تھے، وہ اللہ کے محبوب تھے کہ اللہ کی جناب میں غیر محرم عورت کی محبت دل سے نکل جائے اس کی دعا کرتے تھے، اور ان کی مستقل مزاجی، ان کی گریہ و زاری، ان کا رب العالمین کے حضور اس قدر رونا، گڑ گرانا، التجائے کرنا قبول ہوا کہ یہ کہتے ہیں کہ رحمت خدا سے اب عورت ہو یا دیوار ہو، میری اگر نظر پڑ جائے تو مجھے معلوم نہیں ہوتا۔ اور ادھر ہمارا حال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے، آج بے حیائی، بے غیرتی، بے شرمی کس حد تک بڑھ چکی ہے، اور یعنی اور فحاشی نے کس قدر میرے معاشرے کی گردن پر پنجے سے گاڑ دیے ہیں۔ تو عورت کی محبت دل سے نکلے، اے نوجوان تیرے اندر یہ غیرت ہونی چاہیے، اور اے میری بیٹیوں اپنی عزتوں کی خود حفاظت کرو۔ تمہارا ٹیلنٹ گھر کی 4 دیواری میں مصطفیٰ علیہ صلاۃ والسلام کی پیاری شہزادی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک سیرت پر عمل کرنے میں ہے۔ تمہارا ٹیلنٹ فیس بک پر آ کر چشمے پہن کر کسی کی نقلیں اتار کر کسی کو کاپی کرنے میں نہیں۔ تمہاری عزت، تمہاری حرمت، تمہارا مقام، تمہارا درجہ، تمہاری عظمت، تمہارا اسٹیٹس اس میں کہ تم امہات المومنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مبارک سیرت پر چل پڑو۔ خدا کے واسطے نہ اپنا مذاق اڑواؤ، نہ اپنے لیے وہ گندی نظریں اٹھواؤ کہ جس کے ذریعے سے تمہاری عصمتیں تار تار ہونے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ میری عاجزانہ التجا میری بیٹیوں کی خدمت میں ہے، میری بہنوں کی خدمت میں، اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹیاں جو کربلائے پاک میں ایسی تکلیف میں، ایسی مصیبت میں، ایسے امتحان میں تھی، اس وقت بھی وہ پاکیزہ بیویاں اپنے پردوں کا جس طرح سے خیال کر رہی تھی، وہ یزید پلید کے دربار میں بھی اپنی عزتوں اور عصمتوں کا کس انداز سے خیال کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میری بیٹیوں، ہم سب انہی کے ماننے والے ہیں نا، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں نا، ہم اصحاب کریم کے ماننے والے ہیں نا۔ نہ ایسا کوئی کام نہ کرو کہ جس سے سیدہ کائنات اور امہات المومنین کی تعلیمات سے ہٹ کر کوئی ترکیب اختیار کرو۔ آج ہمیں وہ بڑی زبردست لگتی ہیں کہ جو جناب والا دین و دنیا میں بھی اس انداز کی، ہاں ٹھیک ہے، جب دین کی بات ہوگی تو دیندار بن جائیں گی، جب دنیا کی بات ہوگی تو دنیا دار ہو جائیں گی۔ دین ہی میں دنیا ہے، وہ دین کے جو شریعت مطہرہ نے سکھایا ہے، بتایا ہے، وہ خدا نہ خواستہ دنیا سے دوری کا نام نہیں ہے۔ دنیا سے دوری نہیں، گناہ سے دوری اختیار کیجئے۔ گناہ سے دوری اختیار کرنا یہی مکمل دین ہے۔ وہ آپ اپنے گھر میں ہوں، کچن میں ہوں، ڈرائنگ روم میں ہوں، مہمانوں کے ساتھ ہوں، یا اپنے میکے میں ہوں، یا اپنے سسرال میں ہوں، عزیزوں میں ہوں، شادی میں ہوں، میت میں ہوں، جہاں جہاں ہوں، یقین مانیے گناہ سے بچ کر انشاءاللہ عز و جل جب کوئی کام اور قدم اٹھائیں گی وہ دین ہی ہے۔ میری التجا ہے خدا رسول کے واسطے سیدنا عبداللہ بن عامر تمیمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس واقعے کو سامنے رکھ کر ہم سب عبادت کی طرف مائل ہو جائیں، ہم سب اللہ و رسول کے واسطے حیا کی طرف مائل ہو جائیں، ہم سب اللہ رب العالمین عز و جل کی اطاعت کی طرف مائل ہو جائیں، تو یہی دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی کا سبب بنے گی۔ بالخصوص نمازوں کے تعلق سے میں آپ سب کی توجہ چاہوں گا، بیٹیوں کی پردے کے حوالے سے خاص توجہ چاہوں گا۔
اللہ سیدنا عامر بن عبداللہ تمیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیا کا صدقہ، آپ کی عبادت کا صدقہ ہمیں بھی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت اکثر یہ شعر پڑھا کرتے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ کہ یہ ہے تو مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا شعر، مگر اس کو شیخ کامل نے جس طرح سے لیا ہوا ہے کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو اپنی خلوت و جلوت کو پاکیزہ کیجیے، عبادتوں کی طرف مائل ہو جائیے۔ اے بیٹیوں، نماز اور پردے کا اہتمام کرو۔ جی ہاں، جنت میں جانا ہے، جنت میں جانا ہے۔ بس جب جنت میں جانا ہے نا تو جنت میں جانے کا اہتمام کرو۔ ہاں، جنت میں پتہ ہے سیدہ فاطمہ ہیں، جنت میں پتہ ہے سیدہ عائشہ ہیں، جنت میں پتہ ہے سیدہ خدیجہ ہیں، جنت میں پتہ ہے سیدہ رابعہ ہیں، جنت میں پتہ ہے کون کون ہے، وہ تمام پاک بیویاں ہیں۔ آج جن کے پیچھے میری بیٹی تو نہیں جاتی، اور جن کے پیچھے جاتی ہے نا، اللہ انہیں ہدایت دے، ایمان دے، نیکی و عمل و تقوی دے، پھر تو وہ بھی جنت میں ہوں گے۔ مگر خدا نہ خواستہ جن تراکیب کو اختیار کر کے اے بیٹی تو ان کے پیچھے چل پڑی ہے، اللہ نہ کرے ان کا مقام بھی جہنم ہو، اور تو بھی ان کے پیچھے اسی آگ کا نوالا بن جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ نئے سلسلے میں نئے واقعے کے ساتھ، نئے مدنی پھولوں کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ اپنا خوب خیال کیجیے گا۔